اگر یہ ٹائٹل رسول اللہ کی طرف سے علی المرتضیٰ کو دیا ہوتا تو کیا معاذ اللہ پوری امت جو ہے رسول اللہ کی بغاوت کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے؟ سارے صوفیاء علماء اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو علی المرتضیٰ کو ٹائٹل دیا۔ یہی بات فضل ہمدرد نے کی کہ انہوں نے چوری کیا، جی یہ لقب تو تھا علی المرتضیٰ کا، صدیق اکبر فاروق اعظم ہونا، انہوں نے ابو بکر عمر کو دے دیا۔ اور یہی بات دوسرے لفظوں میں حنیف قریشی صاحب کر رہے ہیں کہ بیان کے اندر بھی علامہ سندھی کا حاشیہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اسم الصدیق مما غلب علی ابی بکر، یہ غلبہ ہے ابو بکر کے لیے، تو اس غلبے کو نہیں چھیڑنا چاہیے، جو غلبے کو چھیڑے گا وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع المسلمون علی تسمیت ابو بکر صدیق صدیقا کما اجمعوا علی تسمیت محمد رسولا، جس طرح جی ابو بکر بھی صدیق اکبر ہے، علی بھی صدیق اکبر ہے، فرق یہ ہے کہ ابو بکر کو امت نے بنایا اور علی مرتضیٰ کو نبی پاک نے بنایا، یعنی یہ امت کی نبی پاک سے جنگ کروا رہے ہیں۔ اس طرح مت ماری گئی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امت کا کریں، وہ غلبہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ یہ بھی ابو بکر عمر کے لیے القاب استعمال کرتے ہیں، لیکن اب مجبوری صرف شعر کو درست کرنے کی تھی تو انہوں نے کیا کیا جناب، یہ جناب اس طرح کے یہ راوی ہیں جن کی روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ کیا شوشہ چھوڑا کہ علی مرتضیٰ کا بھی لقب ہے، صرف ابو بکر عمر کا لقب نہیں ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہونا، یہ علی مرتضیٰ کا بھی لقب ہے، لیکن امت ابھی تک امت مقابلہ کرتی رہی ہے، لقب تو علی مرتضیٰ کا تھا لیکن انہوں نے دیا نہیں ہے، اور خود بھی یہ ساتھ شامل ہے، انہوں نے بھی کبھی نہیں دیا۔ وہ جو روایت ہے ابن ماجہ شریف کی جو لیکن حقیقت میں امت نے اس روایت کے متن کو ہی قبول نہیں کیا، جس طرح بار بار میں تکرار کر رہا ہوں کہ اس مفہوم کی اگر روایت امت قبول کرتی تو کبھی بھی ٹائٹل یہ ابو بکر کو عمر کو نہ دیتی، تو امت کا اتفاق ثابت کرتا ہے کہ امت نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام احمد کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں قریشی صاحب کے 7 سال تک بغیر صدیق کے علی مرتضیٰ اکیلے نماز پڑھتے رہے، آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جناب ان کے دلائل کی حیثیت ہے جن کی بنیاد پر انہوں نے بلنڈر چھوڑا اور پوری امت کو گناہگار ثابت کیا، خود بھی گناہگار ہوئے، اپنا عقیدہ پہلے کہہ کے خود نبی پاک کے مقابلے میں آئے اور نافرمان ٹھہرے، اور ساری امت کو گنہگار انہوں نے بنایا کمزور روایتوں کی بنیاد پر تھا، اور یہ سارا کارنامہ ہے قریشی صاحب کا۔ اور بڑی ہی کمال کی شخصیت انہوں نے الزامی طور پر کہا ہے، کہتے ہیں حضرت صدیق اور فاروق ہے مولا کل، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صدیق اور فاروق ہونا علی مرتضیٰ کا لقب ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا کل ہونا، تاجدار حل عطا ہونا، بو تراب ہونا، شیر خدا ہونا پھر سارے صحابہ کی شان ہے، سارے سب کے القاب ہیں، اگر یہ قبول نہیں منظور نہیں تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں، تو کچھ خیال کرو۔ مفتی قریشی صاحب کا یہ بیان سماعت کریں کس طرح یہ تضاد کا شکار ہیں اور خود اپنا رد کر رہے ہیں۔ گولڑا شریف کی زیب و زینت حضرت جامی سرکار انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ اے علی فاروق اعظم کو لقب ہے آپ کا، اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ لگ گیا جناب، شور مچ گیا جی، گولڑے میں رفضیت ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، جامی صاحب اپنی وضاحت کریں انہوں نے کس سینس میں کہا ہے۔ حضور جامی صاحب بعد میں بتائیں گے، ہم آپ کو ان کے غلام پہلے بتاتے ہیں۔ میرا پہلے عقیدہ سن لو، میں سیدنا ابو بکر صدیق کو الصدیق الاکبر کہتا ہوں، کیونکہ مولا علی نے فرمایا، یہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں پر رکھا۔ آج ہی تکیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا پوری ذمہ داری کے ساتھ قبلہ سید بادشاہوں کے موجودگی میں یہ اعلان ہے، میں پھر لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جو لقب ہے الصدیق الاکبر، یہ اہل سنت و جماعت کی صحیح السند کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ حضور نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تو الصدیق الاکبر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ لقب حضرت علی کو دیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، قال علی، حضرت ابن ماجہ سیاستہ، اور یہ جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کی سند میں امام بوصیری لکھتے ہیں کہ اسناد صحیح ورجال ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور یہ سند صحیح ہے۔ یہ ذرا تھوڑے جے علمی گلاں وی ریکارڈ تے آ جاونا، پریشان ہو گئے ہو؟ تھوڑے جے علمی گلاں وی ریکارڈ تے آ جاونا، پریشان ہو گئے ہو؟ تھوڑے جے علمی گلاں وی ریکارڈ تے آ جاونا، پریشان ہو گئے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں نا عبداللہ واخو رسول اللہ، ممبر پہ بیٹھے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا ویر ہوں، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقول آبادی اللہ کذاب، میرے بعد کوئی کسی کے لیے کوئی دعویٰ صدیق اکبر کا نہیں کرے گا میرے بعد سوائے کذاب کے۔ میں نے اس وقت نماز پڑھی کہ ابھی 7 سال لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ ابھی 7 سال لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ ابھی 7 سال لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حیدر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولا کائنات نے یہ خود دعویٰ کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں، یا اس دعوے کے پیچھے مولا علی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں،
اہل سنت کی حدیث کی کتاب مسند بزار، ابن اسحاق تاریخ دمشق، طبرانی نے معجم الکبیر میں، الریاض النظرہ، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 1، سمعت رسول اللہ یقول لعلی انت الصدیق الاکبر، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تو صدیق اکبر ہے، وَأَنْتَ الْفَارُوقُ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، تو فاروق ہے جو حق اور باطل، کہ یہ صدیقیت کبریٰ یہ کسی ایک فرد کے اندر منحصر ہے، بلکہ فرماتے ہیں وہ بھی صدیق اکبر، یہ بھی صدیق اکبر۔ او بھائی ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ آؤ نا پھر ابن العربی کے پاس جائیں، کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے اندر صدیق بھی سارے ہیں، صدیق اکبر بھی سارے ہیں، پر ایک خاص مرتبہ اور رتبہ ہے جو نبوت رسالت مآب اور صدیقیت کے درمیان ہے، وہ مرتبت قربت ہے، اسی کو سر کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس پر ایک ہی بندہ بیٹھا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ مہربانی ہے کوئی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بھی صدیق اکبر، اور پھر بولیے وہ بھی صدیق اکبر، علی بھی صدیق اکبر۔ فرماتے ہیں کیونکہ دونوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی کچھ نہیں، مطلق مجرد نزول وحی کے ساتھ ہی دونوں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے رسول اللہ پر۔ اسی طرح علامہ سندی ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں اسم الصدیق وان غلب علی ابی بکر الصدیق، یہ لقب اگرچہ حضرت ابو بکر پہ اس کے نام کا غلبہ ہے، ولیکن مفہوم غیر منحصر فی، لیکن اس کا مفہوم ان کے اندر منحصر نہیں ہے۔ وقد سبق ما جاء عن علی۔ اصل میں یہ پیر جامی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، اور جامی صاحب سے یا قریشی صاحب سے میں ذاتی کوئی اناد نہیں ہے، چونکہ جامی صاحب سید بھی ہیں، غوث پاک کی اولاد سے ہیں، پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، ان کا خون ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب عقیدے کی بات آئے گی ہمارا باپ بھی ہوگا، ہمارا سگا بھائی بھی ہوگا، تو اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب جامی صاحب کا جو شعر ہے، اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ اس میں اہل سنت کے عقیدے کے خلاف 3 چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو اس میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا لقب جو ہے وہ علی مرتضیٰ کو دیا گیا ہے، جبکہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ لقب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے لیے ہے، اور وسیع مصطفیٰ کہا گیا ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک علی مرتضیٰ وسیع مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اب قریشی صاحب جو ہیں وہ خود تضاد کا شکار ہیں، چونکہ انہوں نے دفاع کرنا تھا اس شعر کا۔ پہلے کہتے ہیں جی میرا عقیدہ سن لو، عقیدہ ہے کہ ابو بکر الصدیق الاکبر ہیں، یعنی انہوں نے عقیدہ اپنا بتا دیا۔ ایک پچھلے بیان کے اندر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا مقام جو ہے وہ صدیقیت سے اوپر ہے، وہ قربت اور سر کا مقام ہے جو صدیقیت سے بھی اوپر ہے، نبوت اور صدیقیت کے درمیان ہے۔ یہ محی الدین ابن العربی آپ فرماتے ہیں، حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے اندر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں صدیق بھی سارے ہیں، صدیق اکبر بھی سارے ہیں، پر ایک خاص مرتبہ اور رتبہ ہے جو نبوت رسالت مآب اور صدیقیت کے درمیان ہے، وہ مرتبت قربت ہے، اسی کو سر کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس پر ایک ہی بندہ بیٹھا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا میرا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق الاکبر ہیں، ان کا مقام صدیقی سے اوپر ہے، تو میں کہتا ہوں چونکہ وہ افضل ہیں اور اللہ نے انہیں یہ نام دیا ہے، جس طرح قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں صدیق کا نام دیا ہے، تو جب اللہ نام دے، اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے نبی پاک جب عہد پہ چڑھے اور وہ حرکت میں آیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا فإنما علیک نبی و صدیق او شہیدان، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ابو بکر کو صدیق کہے، افضل بھی ہوں، اور قریشی صاحب کہیں ان کا مقام صدیقیت سے اوپر ہے، اور میرا عقیدہ وہ صدیق الاکبر ہے، تو ثابت ہو گیا جو مطلق صدیق اکبر ہے وہ ابو بکر ہے، کوئی بھی ابو بکر جیسا صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، اور یہ ٹائٹل ہی ابو بکر صدیق کا ہے۔ 800 سال سے کم و بیش امت صدیق الاکبر کہتی آ رہی ہے، پہلے صرف صدیق آپ کا اسم اور لقب تھا، اور اب صدیوں سے صدیق الاکبر صوفیاء کیا، علماء کیا، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر کہا ہے کہ پہلا یار صدیق اکبر سی، داتا صاحب حضور نے صدیق اکبر کہا ہے، پیر علی شاہ صاحب نے صدیق اکبر کہا ہے، نصیر الدین شاہ صاحب نے صدیق اکبر کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ ان کا لقب ہے، ان کا نام بن چکا ہے، اور یہی بات خود قبول کی ہے، اقرار کیا ہے قریشی صاحب نے، اور امت کے علماء نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے، جس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر کہتے ہیں کہ واتفقوا علی تسمیۃ بالفاروق،
کہ حضرت عمر کے فاروق نام ہونے پر اتفاق ہے. وَاجْتَمَعَتِ الْأَئِمَّةُ عَلَىٰ تَسْمِيَّةِ صِدِّيقًا، ابو بکر کے صدیق نام ہونے پر اتفاق ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع المسلمون علی تسمیۃ ابو بکر صدیق صدیقا کما اجمعوا علی تسمیۃ محمد رسولا، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رسول نام بن چکا ہے. جب رسول اللہ کہیں تو افواہ دستی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذہن میں آتی ہے، تو اسی طرح جب صدیق آ جاتا ہے تو کوئی اور ہستی نہیں آتی، صرف ابو بکر آتے ہیں. تو اس طرح امت کا اتفاق ہو چکا ہے. اور خود جو چیزیں انہوں نے بلکہ بیان کے اندر بھی علامہ سندھی کا حاشیہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اسم الصدیق مما غلب علی ابی بکر، یہ غلبہ ابو بکر کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پوری امت کی طرف سے دیا گیا ہے. تو اس غلبے کو نہیں چھیڑنا چاہیے، جو غلبے کو چھیڑے گا وہ خود مغلوب ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یہ بندے بھی جب بولتے ہیں، جب یاسین بھی بولتا ہے تو ابو بکر صدیق ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ بولتے ہیں تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں. اور حضرت عمر کو جب یہ بولتے ہیں تو فاروق اعظم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ ہے. فاروق اعظم، حضرت عمر کا نام تو سن کر یقیناً میرے نبی کی ایک نہیں 5 سے زیادہ حدیثیں ہیں. حضور نے فرمایا عمر جس رستے پہ چلے اس کے قدموں کی آہٹ سے شیطان بھاگ جاتا ہے. مجھے وہی. اور اگر یہ ٹائٹل رسول اللہ کی طرف سے علی المرتضیٰ کو دیا ہوتا تو کیا معاذ اللہ پوری امت جو ہے رسول اللہ کی بغاوت کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے. سارے صوفیہ علماء اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو علی المرتضیٰ کو ٹائٹل دیا. یہی بات فضل ہمدرد نے کی کہ انہوں نے چوری کیا، جی یہ لقب تو تھا علی المرتضیٰ کا، صدیق اکبر فاروق اعظم ہونا، انہوں نے ابو بکر عمر کو دے دیا. اور یہی بات دوسرے لفظوں میں حنیف قریشی صاحب کر رہے ہیں. اسے رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا، جسے الفاروق کہا. الفاروق صدیق اکبر بھی علی ہے، فاروق اعظم بھی امام علی علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے یہ سارے ٹائٹل اس امت سے چھپا کے رکھے. سیدۃ النساء، تو انہوں نے خود جناب یہ نقل بھی کیا، بیان بھی کیا اور شعر بھی کیا. شیخ محقق نے بھی یہی بات کی کہ اسم الصدیق مما غلب علی ابی بکر ولکن معنی غیر منحصر فی. اور عشیۃ اللمعات کے حوالے سے شیخ محقق کہتے ہیں کہ صدیق اگرچہ لقب امیر المومنین ابی بکر شدہ ولیکن معنی منحصر نیز در بھی، لیکن معنی منحصر نہیں ہے. لیکن لقب کس کا ہے؟ ابو بکر کا. تو پوری امت کہہ رہی ہے لقب ابو بکر کا ہے. اور اس شعر کے اندر بھی علی المرتضیٰ کو لقب دیا جا رہا ہے. اور خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ میں بھی صدیق الاکبر کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے صدیقی سے ان کا اوپر مقام ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ جناب آپ جو روایتیں پیش کر رہے تھے، جن کی بنیاد پر آپ کہہ رہے تھے نبی پاک پہ جھوٹ بول رہے تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت پہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے غوث پاک کو یہ لقب دیے ہیں. لقب نہیں دیے، بلکہ ولیکن معنیٰ غیر منحصر فی. اس بنیاد پر کہ معنی منحصر چونکہ نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے مانن یہ کہا ہے، معنی کے طور پہ انہوں نے صدیق اکبر یا فاروق اعظم کہا ہے، لقب نہیں دیا. یہ جھوٹ بولا آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ. تو اب میں قریشی صاحب ان کے ماننے والے، جس طرح ایک اور ان کے مولوی صاحب انہوں نے لکھا جی ابو بکر بھی صدیق اکبر ہے، علی بھی صدیق اکبر ہے. فرق یہ ہے کہ ابو بکر کو امت نے بنایا اور علی مرتضیٰ کو نبی پاک نے بنایا. یعنی یہ امت کی نبی پاک سے جنگ کروا رہے ہیں. اس طرح مت ماری گئی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امت کا اتفاق ایک طرف، اس کے خلاف جناب ہم نبی پاک کی طرف ایک چیز منسوب کر رہے ہیں اور ہم یہ ثابت کریں معاذ اللہ امت نے نبی پاک سے بغاوت کی، ان کے فرمان صحیح جو کہتے ہیں. جس طرح قریشی صاحب کے حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر کے لیے صحیح السند یہ لقب نبی پاک کی طرف سے نہیں دیا گیا، لیکن علی مرتضیٰ کو حقیقت ہے کہ نبی پاک نے دیا. اور وہ دوسرے مولوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو اصل میں یہ امت کو نبی پاک کا نافرمان قرار دے رہے ہیں اور خود بھی نافرمان بن رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی مانا کہ میرا بھی عقیدہ ہے. اور آج تک یہ سارے ابو بکر کو ہی صدیق اکبر کا لقب دیتے ہیں. کبھی انہوں نے بولتے ہوئے علی مرتضیٰ کو صدیق الاکبر یا فاروق اعظم نہیں کہا. پتہ چلا جو غلبہ اللہ تعالیٰ نے دیا مما غلب علی ابی بکرن، وہ غلبہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ یہ بھی ابو بکر عمر کے لیے القاب استعمال کرتے ہیں. لیکن اب مجبوری صرف شعر کو درست کرنے کی تھی تو انہوں نے کیا کیا جناب، ایسی روایتیں جن کے راوی غالی، رافضی، غالی، شیعہ، قذاب، منکر ہیں، یہ جتنی انہوں نے روایتیں پیش کی ہیں مسند بزار سے فلاں فلاں کتاب سے، یہ امت اگر قبول کرتی تو پھر ٹائٹل یہ حضرت علی کو کیوں نہ دیتی، ابو بکر کو کیوں دیتی. تو پتہ چلا امت نے یہ قبول ہی نہیں کی، یہ روایتیں قبول ہی نہیں کی. امت کے نزدیک یہ روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں.
اس کے اندر راوی کون ہے؟ یہ جتنی روایتیں ابو ذر غفاری سے ہوں، حضرت ابن عباس سے ہوں، حضرت ابو لیلہ سے ہوں، حضرت حذیفہ، جس سے بھی انہوں نے روایتیں 5-6 بیان کی ہیں قریشی صاحب نے، جس سے بھی راوی کون ہے، ان کا حال کیا ہے، انہی کے مزاج کے ہیں۔ عباد بن یعقوب رافضی ہے، محمد بن عبید اللہ منکر الحدیث ہے، حسین الاشکر غالی شیعہ رافضی کذاب تک جرح اس پہ، علی بن ہاشم غالی رافضی غالی شیعہ کی جرح ہے، عبدالسلام الحروی غالی شیعہ رافضی کذاب تک کی جرح ہے۔ یہ ایسے راوی ہیں جن کی روایتیں، جنہوں نے یوں سمجھو تقی آباد جو تھے، انہیں ابو بکر کے لیے صدیق اکبر، عمر کے لیے فاروق اعظم قبول نہیں تھا، تو انہوں نے ان سے چھیننے کے لیے، یہ تو کہتے ہیں نا تمہیں علی المرتضیٰ کا جو فضائل ہیں شان ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، تم چھپاتے ہو، ہم نہیں چھپاتے، تم بناتے ہو، دیکھیں نا تم نے بنائی ہے نا، جھوٹی روایتیں رافضیوں کی پیش کرتے ہو جی، آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ پنجتن پاک کے وسیلے سے ہوئی، یہ فرمائش مجھے کی ہے کسی نے، تو یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ نے عائشہ صدیقہ کے خلاف روایت گڑی کہ رسول اللہ نے کہا تھا اے عائشہ وہ دن کیسا ہوگا کہ حوض کے کتے تم پر بھونکیں گے اور علی اس دن حق پر ہوگا، یہ کام آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ الحمدللہ جو بھی شان اہل بیت اکرام کی صحیح طور پہ ثابت ہے، الحمدللہ اہل سنت انہیں سر اور آنکھوں پہ رکھتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے چھپانا، چھیننا، یہ صحابہ کرام کی شان ہے اور لقب ہے، خصوصیت ہے، ان سے چھیننا یہ آپ کا کام ہے، بنانا آپ کا کام ہے، چھپانا آپ کا، ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی طرح کے راوی جناب اسماعیل بن موسیٰ السدی موجود ہے رافضی انہی روایات کے اندر، اور فضیل بن مرزوق شیعہ راوی موجود ہے، عمر یا عمر بن سعید منکر الحدیث موجود ہے۔ تو یہ جناب اس طرح کے یہ راوی ہیں جن کی روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ کیا شوشہ چھوڑا؟ کہ علی المرتضیٰ کا بھی لقب ہے، صرف ابو بکر عمر کا لقب نہیں ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہونا، یہ علی مرتضیٰ کا بھی لقب ہے، لیکن امت ابھی تک معاذ اللہ ان کے لفظوں میں، دوسرے لفظوں میں امت مقابلہ کرتی رہی ہے، لقب تو علی مرتضیٰ کا تھا لیکن انہوں نے دیا نہیں ہے، اور خود بھی یہ ساتھ شامل ہے، انہوں نے بھی کبھی نہیں دیا۔ تو لہٰذا انہوں نے امت کے اتفاق کے مقابلے میں بنیاد رکھی، تو امت کے اتفاق کے مقابلے میں صحیح روایت بالکل صحیح جو ہو وہ بھی واجب التاویل ہوتی ہے، اگر وہ طویل ممکن نہ ہو تو وہ مردود ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تو رافضی اور غالی قسم کے جو لوگ ہیں اور منکر اور قذاب قسم کے، ان کی بنائی ہوئی روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی اور امت کے اتفاق کی مخالفت کی اور پوری امت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب آخری بات ہے وہ جو روایت ہے ابن ماجہ شریف کی، جو انہوں نے سیاستہ کی کر کے جناب بڑا اس پہ اچھلے کودے کہ میں سیاستہ کی پیش کر رہا ہوں، اور امام بصیری نے اسے صحیح کہا ہے۔ بھئی ضروری نہیں ہوتا ایک محدث ایک روایت کو صحیح کہتا اور واقعتاً صحیح ہو، تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، چونکہ تسامح اور خطا یہ ہو سکتی ہے۔ امام بصیری سے بھی یہاں خطا ہوئی ہے چونکہ راوی کو نے فرق لگا ہے۔ عباد بن عبداللہ ایک اور راوی وہ سمجھے ہیں، جبکہ یہ جو عباد بن عبداللہ ہے اس کے جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، منکر راوی ہے۔ عباد بن عبداللہ اس کے اندر ضعیف راوی موجود ہے، ایک تو سند ہو گئی، لیکن حقیقت میں امت نے اس روایت کے متن کو ہی قبول نہیں کیا۔ جس طرح بار بار میں تکرار کر رہا ہوں کہ اس مفہوم کی اگر روایت امت قبول کرتی تو کبھی بھی ٹائٹل یہ ابو بکر کو عمر کو نہ دیتی، تو امت کا اتفاق ثابت کرتا ہے کہ امت نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اضرب علیہ فإنہ حدیث منکر، چھوڑ دو یہ حدیث منکر ہے، منکر حدیث منکر، منکر اور حدیث راوی نہیں ہے، حدیث منکر ہے، یہ صفت ہے منکر حدیث کی۔ اچھا اسی طرح جوز کانی نے کہا ھذا حدیث باطل، امام ابن جوزی نے کہا ھذا حدیث موضوع علی علی، حضرت علی پر کسی نے یہ جھوٹ باندھا ہے، یہی بات امام ذہبی نے کی۔ قلت ھذا کذب علی علی، میزان الاعتدال کے اندر، اور تہذیب و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر کہتے ہیں کہ وہو حدیث منکر ما اعتقد ان علی قالہ، کا تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے علی المرتضیٰ نے یہ کہا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حاضر حدیث منکر بکل حال، یہ حدیث ہر حال میں منکر ہے۔ ولا یقول علی، علی یہ نہیں کہہ سکتے کیف یمکن ان یصلی قبل الناس ب7 سنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکیلے علی 7 سال تک نماز پڑھتے رہے۔ قریشی صاحب نے خود اس بیان کے اندر کہا ہے نا کہ پہلے اسلام لانے والے ابو بکر اور علی ہیں، اس لیے دونوں صدیق اکبر ہیں۔ میں نے اس وقت نماز پڑھی کہ ابھی 7 سال لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ ابھی 7 سال لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی صدیق اکبر، علی بھی صدیق اکبر فرماتے ہیں کیونکہ دونوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی کچھ نہیں، مطلق مجرد نزول وحی کے ساتھ ہی دونوں نے کیا کیا، ایمان لے آئے رسول اللہ پر۔ اس لیے کہ دونوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی کچھ نہیں، مطلق مجرد نزول وحی کے ساتھ ہی دونوں نے کیا کیا، ایمان لے آئے رسول اللہ پر۔ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں قریشی صاحب کے 7 سال تک بغیر صدیق کے
علی المرتضیٰ اکیلے نماز پڑھتے رہے، آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا متن ہی بتا رہا ہے بھائی کہ مجھے کسی نے بنا کے علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ھذا لا یتصور اصلا، یہ بالکل اس کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ علی مرتضیٰ اکیلے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو متن بتا رہا ہے مجھے کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ جناب ان کے دلائل کی حیثیت ہے جن کی بنیاد پر انہوں نے بلنڈر چھوڑا اور پوری امت کو گناہ گار ثابت کیا، خود بھی گناہ گار ہوئے، اپنا عقیدہ پہلے کہہ کے خود نبی پاک کے مقابلے میں آئے اور نافرمان ٹھہرے، اور پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ نافرمان بنایا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو معاذ اللہ نافرمان بنایا، پوری امت کو جنہوں نے آج تک صدیق اکبر کا لقب ابو بکر کو دیا ہے، یا فاروق اعظم کا لقب یا فاروق کا لقب عمر کو دیا، ساری امت کو گنہگار انہوں نے بنایا کمزور روایتوں کی بنیاد پر۔ یہ سارا کمال تھا اور یہ سارا کارنامہ ہے قریشی صاحب کا۔ اب آخر میں ہمارے غلام مصطفیٰ مجدد صاحب، مصنف کتب کثیرہ، عظیم مصنف، ادیب، شاعر اور بڑی ہی کمال کی شخصیت، انہوں نے الزامی طور پر کہا ہے کہ اگر تم تخصیص یعنی لقب خاص ہوتا ہے، معنی عام ہوتا ہے، جس طرح تم نے کہا کہ معنی تو عام ہے، نے کہا اگر یہی تم طریقہ اختیار کرو گے پھر کسی کے القاب کی یا خصوصیات کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وہ کہتے ہیں حضرت صدیق اور فاروق ہے مولا کل، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صدیق اور فاروق ہونا علی مرتضیٰ کا لقب ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا کل ہونا، تاجدار حل عطا ہونا، بو تراب ہونا، شیر خدا ہونا پھر سارے صحابہ کی شان ہے، سارے سب کے القاب ہیں۔ اگر یہ قبول نہیں، منظور نہیں، تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں۔ تو کچھ خیال کرو، اگر آپ نے آپ کو سنی سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارا طریقہ تو ہٹ چکا ہے۔ کہتے ہیں حضرت صدیق اور فاروق ہے مولا کل، حضرت عثمان ہے خود تاجدار حلتا، بوذر و سلمان و طلحہ کو کہیں سا بو تراب، خالد و زید و زبیر آل ابا شیر خدا، باقی صحابہ رسول سے کیا دشمنی، وہ سبھی مشکل کشاں ہیں، وہ سبھی حاجت روا، عائشہ کو کیوں نہیں خاتون جنت کہہ رہے؟ اگر لقب کی کوئی حیثیت نہیں تو حفصہ اور صفیہ کو بھی کہہ دو بطول حق رسا، سب کے ناموں پر لگا دو الصلاۃ والسلام۔ اسم و تطہیر کے وارث ہیں اصحاب صفا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں نہیں کہتے ہر مومن بنا ہے نور کا؟ کیا سبھی کو حیدر قرار کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیا ہوا کوئی اور بھی شہزادہ گلگوں قبا؟ ہر کوئی معصوم بھی اور ہر کوئی معمور بھی، ہر کوئی تفضیل ابو بکر و عمر سے ماورا۔ تم ہو گھر والے، خزانے میں تمہارا ہاتھ ہے، بانٹ دو سارا خزانہ، بانٹ دو ساری عطا۔ ہر کوئی غوث جلی ہے، ہر کوئی میر علی، پھر مریدین اپنے پیروں کو یہ لقب دینے لگ جائیں گے، ہر کوئی غوث جلی ہے، ہر کوئی میر علی، سب ہمارے پیر کامل، سب ہمارے پیشوا، ہر ولی، ہر پیر و مرشد، ہر امام و مجتہد، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، سب کے پیر پھر گنج بخش فیض عالم ہیں، سب معین الدین، فرید الدین، نظام الدین ہیں، ہر کوئی شاعر امام احمد رضا جیسا ہوا۔ جب ابو بکر و عمر کے سب خصائص مٹ گئے پھر کسی کے پاس کیا تخصیص کا عمل کا رہا؟ اگر تم ابو بکر عمر کے خصائص نہیں رہنے دو گے تو پھر کسی اور کے بھی خصائص نہیں رہیں گے، اس لیے خصائص کو چھیڑنے سے باز آ جاؤ۔ سمجھو اس بات کو، کیا ایک کے سارے مناقب دوسرے میں ڈال کے اعتدال اہل بیت کو دبا دو ہر جگہ؟ اختیار دین و ملت ہے تمہیں حاصل جناب، جو کہو گے اس پر سب بولیں گے حضرت مرحبا۔ قریشی صاحب جب اچھل کود رہے تھے نا، یہ روایتیں بے بنیاد پیش کر کے اور دریچہ کھول رہے تھے، تاکہ کہتے ہیں دریچہ کھل گیا ہے، تم چھپاتے ہو، ہم جو ہے وہ نہیں چھپاتے۔ تو نیچے سے عوام بیچاری خوش ہو رہی تھی کہ بڑی تحقیق کر رہے ہیں، بڑی تحقیق، انہیں کیا پتہ یہ کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آگے جناب آخری شعر ہے، مجدد صاحب کہتے ہیں ہر طرف تو رافضیت کے سہولت کار ہیں، ہر طرف تو رافضیت کے سہولت کار ہیں، یا الہی اب کدھر جائے غلام مصطفیٰ۔ اور جو جامی صاحب کا شعر ہے، کلام ہے، اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اس کے وزن پہ کلام لکھتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء کے بعد ہر بہتر سے بہتر کون ہے؟ اہل دل سے پوچھ لو صدیق اکبر کون ہے جس کو کتاب اللہ نے اتقا کہا؟ افضل و اعلیٰ عتیق و ذات اطہر کون ہے؟ مرحبا سرکار دو عالم رسولوں کے امام، امتیوں میں سید و سردار و سرور کون ہے؟ کس کو حاصل تھا مصلح مفخر کونین کا؟ مصطفیٰ کا وارث محراب و منبر کون ہے؟ مصطفیٰ شمس الضحیٰ ہیں، مصطفیٰ صدر العلا، آسمان نور کا پھر ماہ انور کون ہے؟ ہجرت و بدر و احد میں، خندق و خیبر میں ساتھ، صدق و تصدیق و صداقت کا یہ مصدر کون ہے؟ کس کی بایت حیدر کرار نے کی برملا؟ کس کی بایت حیدر کرار نے کی برملا؟ پوچھ لو ان سے کہ ارمان پیمبر کون ہے؟ افضل خلق خدا بعد از رسول کس کو کہیں؟ ثانی اسنین ہجرت حق کا گوہر کون ہے؟
کس کا سایہ رات دن اہل ہدایت پر رہا، باغ محبوب خدا کا نخل خوشتر کون ہے؟ ہر غلام مصطفیٰ نے کر دیا اعلان عام، ہر غلام مصطفیٰ نے کر دیا اعلان عام، بعد پیمبر کے اہل حق کا رہبر کون ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے طریقے پہ ہمیشہ قائم رکھے، اور اس طرح کے نئے نئے شوشے چھوڑنے، بلنڈر مارنے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔